فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ ما لم تكونوا تعلمون فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں فرجالن تو پیدل پڑھ لو او یا رکبانن سوار ہو کر فَإِذَا پھر جب امنتم امن میں آ جاؤ تم فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس کا؟ دشمن کا. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو پھر کیا کرو گے؟ پیدل یا سواری پہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اچھی طرح اللہ کو یاد کرو یعنی اقیموا الصلاۃ کیونکہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں کیونکہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر آتا ہے نا نماز کے بارے میں اتلو ما اوحی کے آخر میں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ویسی نماز پڑھو. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یعنی صحیح طریقے کو فالو کر کے. تو فاذکروا اللہ کما علمکم ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تم کو سکھایا ما لم تکونوا تعلمون جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے نمبر 1. نمبر 2 اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے. ویسے تو اصلی حکم کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین ساکت جامد. لیکن اگر خوف ہے ڈر ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو پھر کھڑے نہیں رہو گے. یا میدان جنگ میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے. حالت خوف میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے جاؤ گے یا سواری پر ہو تو بھی پڑھو گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں امام انہیں 1 رکعت پڑھائے باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں. امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی یعنی قصر بھی ہوگی. اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر پیدل یا سواری پہ رہ کے نماز ادا کر لو. منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف نماز پڑھ لو. امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. عموماً یہ ہوتا ہے گھروں میں جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں لڑائی تو میں ہوتی ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتی ہے تاخیر ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں نماز اتنی زبردست چیز ہے نا کہ کتنا بیلنس کرتی زندگی. ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اللہ اکبر ہو جاتی ہے. اب کیا ہے اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاں لڑائی چھوڑنی پڑے گی نا.
لڑائی جھگڑا چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو ایک دوسرے پہ، فساد چھوڑو، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، مرد مسجد میں چلے جائیں، عورتیں گھر پہ نماز پڑھیں، اب واپس آئے، اب لڑیں، پھر لڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، اتنے میں بات ہی بھول جائے گی. اب دیکھیں نا، شوہر بیوی میں کوئی یعنی کہ آپس میں کوئی کلیش ہو گیا، ابھی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی، اب بریک آنی ہی پڑے گی نا، وضو سے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء یعنی گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتوں سے، اور منکر سے بھی روکتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے. بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چانسز ضرور کم ہوتے ہیں. انسان دیکھے کہ اپنے پوزیشن بدل لیتا ہے تو اس کی حالت بدلنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے، غصے میں کمی آ جاتی. غصے کا علاج بھی تو یہ بتایا گیا نا. اور آپ دیکھیے کہ نماز اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، نہ اپنی مرضی کے طریقوں پر، بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اگر ابھی بھی مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ علم حاصل کرو. اس کتاب کو ہر روز ایک ایک ٹاپک، صرف ایک ٹاپک، جیسے آج قیام کا میں نے بتایا نا، 3-4 حدیثیں، روز ایک ایک تھوڑا تھوڑا بھی اگر مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد پہلے اس میں سے ایک ٹاپک پڑھیں اور پھر اٹھ کے ناشتہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. اگر آج کے لیے ہم اپنا یہی ہوم ورک رکھیں کہ جب نماز جا کے پڑھیں تو اپنے کھڑے ہونے کی پوزیشن پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہیں سے نماز کے اندر خشوع آنے لگتا ہے. پھر پہلا سٹیپ. اسی لیے علم کو آگے پاس آن کرنا، تعلیم اور تربیت کے حلقے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں سے ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک عقل مند، باشعور، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے. اقرا پہلا کام ہے جو کرنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ بھی بس خود سر جیسے پلتے ہیں پلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہے امت، اسی لیے تو زوال ہے. آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہی ہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے لگ گئے. عنقریب وہ اس گہری کھائی میں جائیں گے، جہنم میں. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں جھونکا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام حالات کی اصلاح کر سکتا ہے. اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کما علمکم، جیسے سکھائی گئی ویسے پڑھنا ضروری ہے. اب مردوں کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے. اور کتنا فائدہ ہے نا اس میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کوئی بیچ میں بچاؤ کرنے والا نہیں، تو نماز کیا ہے؟ بیچ میں آگے بچاؤ کرنے والی. اب اس کو لازم ہے جاؤ مسجد، وہ جائے گا مسجد، 2-4 اور کسی سے باتیں کرے گا ادھر ادھر، بیوی بھی پیچھے سے اپنی نماز پڑھے کوئی اور کرے گی، تو وہ کشمکش جاری نہیں رہ سکتی، بریک آئے گی. کل پرسوں کسی نے فون کیا کلاس میں سے کہ بیٹی کا 2 رشتے ہیں تو کس کے ساتھ کرے؟ من کا جو نماز کا پابند ہو. تو کہنے لگی کہ ایک تو بالکل نہیں پڑھتا اور ایک آدھی پڑھتا. تو میں نے کہا ان سے آپ شرط رکھ لیں پہلے نماز پوری کر لے پھر رشتہ کر دیں. تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم بھی کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھتے، دین نہیں دیکھتے. تو جب ہم نے دے ہی ایسے شخص کو دیا جو خدا سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ آگے حقوق ادا کرنے میں اور نبھانے میں پھر خدا کا خوف کہاں سے آئے گا؟ وہ روک کون لگائے گا؟ وہ حد کہاں سے آئے گی؟ کون سمجھائے گا؟ انسانوں کے بس میں نہیں ہے انسانوں کو کنٹرول کرنا. یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو حد پہ رکھتا ہے کہ اب اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے.